اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دوبارہ تشریف لائے ہمارے یوتھ وائب سوشل میڈیا کے اس پروگرام میں۔ آخر اس جو اطاعت کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا، وہ اطاعت کیا ہے اور اللہ آخر چاہتا کیا ہے ہم سے اس اطاعت کے ذریعے سے؟ دیکھیں، اگر ہمیں کسی کو کوئی ذمہ داری جو ہے دینا ہے، کسی کام کو اسے سونپنا ہے، تو عموماً ہم کیا کام کرتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے تو ایک عنوان انتخاب کرتے ہیں کہ آپ فلاں چیز کے آفیسر ہے، فلاں جگہ کے آفیسر ہے، اور اس عنوان کے ذیل میں آ کے ہم ایک ایک رسپانسبلٹیز وہاں پہ ہم لسٹ ڈاؤن کرتے ہیں۔ اور خدا نے ایک عنوان جو انسانوں کے لیے چنا ہے کہ وہ عنوان کے تحت ہمیں مختلف ذمہ داریوں کو انجام دینا ہے، وہ عنوان وہ خلیفۃ اللہ کا عنوان ہے۔ تو قرآن میں ہمیں اس کا تذکرہ بھی نظر آتا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں اگر آپ دیکھیں گے کہ خدا متعال ملائکہ سے کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ملائکہ سے کہہ رہا ہے خدا متعال کہ میں زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یعنی یہ مقام اور یہ عنوان دے کے انسان کو سب سے پہلے تو یہ بات کہ یہ عنوان خدا متعال کی طرف سے انسانوں کو دیا گیا ہے، خلیفۃ اللہ کا یہ عنوان۔ صاحب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خلیفۃ اللہ کا عنوان دیا گیا ہے، یہاں پوسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری جو دی ہے اس پوسٹ کا نام خلیفۃ اللہ ہے۔ لیکن مولانا صاحب قرآن کریم سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے یہ انبیاء کے لیے ہے، نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے ہے، یا ائمہ علیہ السلام کے لیے، یا عام انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ عام انسان کو اللہ نے یہ پوسٹ دی اور یہ ذمہ داری دی ہے؟ جی، عموماً ذہنوں میں جو تصور ہے وہ یہی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس آیت کے جس کا میں نے تذکرہ کیا یہاں پر کہ جب فرشتوں کو خدا متعال نے کہا کہ میں زمین پر کیا بنا رہا ہوں؟ خلیفہ بنا رہا ہوں، تو فرشتوں نے پلٹ کے کیا کہا؟ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا تو ایسے کو زمین کے اوپر قرار دے گا جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء اور خون بہائے گا؟ تو یہاں سے تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء اور ائمہ تو قطعاً یہ کام نہیں کرتے، چونکہ ہمارے نظر میں یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ خطا نہیں کرتے، یہ گناہ نہیں کرتے۔ تو فرشتے جو ہے، فرشتے تو سمجھ رہے ہیں کہ خدا متعال کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو خلیفہ بنا کے کسی کو بھیجا جا رہا ہے یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ انبیاء بھی خدا کے خلیفہ ہیں اور پورے جو انسان ہے وہ بھی خدا کے خلیفہ ہے۔ فرق اس میں یہ ہے ان کے اوپر کچھ اور ذمہ داریاں بھی ہیں جو عام انسانوں پہ وہ ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ ہدایت کی ذمہ داری، لوگوں کو جو ہے راستہ دکھانے کی ذمہ داری، اور جو خاص عنایتیں انبیاء اور اولیاء پہ خدا کرتا ہے اس وجہ سے وہ خاص خلیفۃ اللہ ہیں۔ تو بہرحال ہم سب خلیفہ ہیں، لیکن ائمہ اور انبیاء جو ہے ان کو خاص ذمہ داریاں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ سب تو ٹھیک ہے، عام طور پر تمام انسان خلیفہ ہیں، یہ جو خلیفۃ اللہ ہے ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیسے قرآن سے کیسے ثابت کریں گے آپ اس کو؟ جی بالکل، دیکھیں کوئی کسی کا جانشین جب ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کا خلیفہ ہے۔ تو خدا نے جب انسان کو خلیفہ بنا کر بھیجا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کا جانشین ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے، ایسا ویسا کام تو اس کو دے گا نہیں۔ تو انسان کو اس زمین پر خدا والے کام کرنا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمین کے اوپر خدا والے کام کیا ہوتے ہیں؟ خدا کون سے ایسے کام ہم سے لینا چاہتا ہے؟ دو چیزیں جو ہے یہاں پر سمجھ میں آتی ہے۔ اس کے لیے میں ایک قرآن کی آیت کا سہارا یہاں پر لینا چاہوں گا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، میں نے تمہارے لیے اس آسمان اور زمین میں جو چیزیں رکھی ہے تمہارے لیے میں نے تمہارے کنٹرول میں دے دی۔ سخر لکم، تمہارے کنٹرول میں دی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی جو قوم اس پہ سوچے گی وہ سمجھ جائے گی کہ خدا یہ سخر لکم سے کیا چاہتا ہے۔ تو خدا نے ایک ذمہ داری جو ہمارے اوپر دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اطراف میں جو چیزیں ہیں، اس زمین پر جو چیزیں، اسے میں انسان بعنوان خلیفۃ اللہ آ کر آباد کروں، اسے کمال تک پہنچاؤں۔ اس کی طرف غفلت ہو جاتی ہے۔ مسلمان اور ایک مومن کو یہ لگتا ہے کہ بس مجھے چند اچھے اخلاق
جو ہے وہ سیکھ لینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور یہ ساری چیزیں، اور میرا کام ختم۔ لیکن یہاں پہ کیا کہا؟ سخر لکم، یہ ساری چیزیں تمہاری کنٹرول میں دے دی تاکہ اس کو آباد کرو، اس کو کمال تک پہنچاؤ، تو اس میں بھی کمال کی گنجائش پائی جاتی ہے۔ تو یہ ایک چیز، اور دوسری چیز جو واضح ہے، جو خدا انسانوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، انسانی معاشرے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، خدا انسان کو قرب الہی تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ تکامل اور وہ کمال الہی تک پہنچانا چاہتا ہے، ساتھ میں مل کر خدا چاہتا ہے کہ وہ آئے، خدا کی طرف آئے، قرب خدا اور کمالات کو حاصل کرے، تاکہ وہ والی رحمت جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ رحمت خاص جو ہے وہ اس کو ملے جو کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ نے اس خلیفۃ اللہ کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا ہے اسلام کا اور قرآن کا، انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے میں ہم اور باتیں بھی اور بھی سوال لے کر آپ کی خدمت میں آئیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ التماس۔